الرحمن الرحیم۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو باب قائم فرمایا تھا سلام کی کیفیت کیا ہوگی، کتنے سلام ہوں گے نماز سے نکلنے کے لیے، امام مالک رحمہ اللہ کا نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا کہ ایک سلام ہوگا اور سامنے کی طرف ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے امام منفرد کے لیے، مقتدی 3 سلام پیش کریں گے، دائیں بائیں اور سامنے، جبکہ دوسرے حضرات نے فرمایا امام ہو منفرد ہو یا مقتدی ہو تینوں کے لیے 2 سلام ہیں۔ اور ان کے حوالے سے ان کی طرف سے دلائل پیش کیے جا رہے تھے۔ تو کل آپ نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ، ان سے نقل کرنے والے ہیں عامر ابن سعد، اور ان سے نقل کرنے والے تھے اسماعیل ابن محمد، اور اسماعیل ابن محمد کے شاگرد ہیں مصعب ابن ثابت، اور ان کے شاگرد عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی۔ مصعب ابن ثابت کے شاگرد عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی ہیں، جس کو آپ 170 نمبر صفحے پر باب السلام فی الصلاۃ کیف ہوا کی پہلی سطر میں دیکھ سکتے ہیں۔ عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی یہ مصعب ابن ثابت کے شاگرد ہیں، اور وہ ایک سلام پیش کرتے ہیں۔ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اس مصعب ابن ثابت رحمہ اللہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک، یہاں پر امام مصعب ابن ثابت کے شاگرد عبدالعزیز تھے، اسی مصعب ابن ثابت رحمہ اللہ کے ایک شاگرد عبداللہ ابن مبارک، اور ایک شاگرد ہیں محمد ابن عمر۔ عبداللہ ابن مبارک نے اسی مصعب ابن ثابت رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، اور روایت وہی سعد ابن ابی وقاص کی ہے، یعنی عبداللہ ابن مبارک کے استاد مصعب ابن ثابت جیسے عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی کے استاد مصعب ابن ثابت ہے، اور پھر مصعب ابن ثابت کے استاد اسماعیل ابن محمد، ان کے استاد عامر ابن سعد، ان کے استاد سعد ابن ابی وقاص، آگے کی سند دونوں کی ایک۔ عبداللہ ابن مبارک جو نقل کرتے ہیں وہ 2 سلام ذکر فرماتے ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ ذکر فرماتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 1546 میں ہے۔ پھر آگے محمد ابن عمر جو مصعب ابن ثابت کے دوسرے شاگرد ہیں، وہ بھی 2 سلاموں کو پیش کرتے ہیں۔ اب تقابلی جائزہ کہ عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی مصعب ابن ثابت کے شاگرد ہیں اور ایک سلام پیش کرتے ہیں اور السلام علیکم کے الفاظ پیش کرتے ہیں، جبکہ مصعب رحمہ اللہ کے دوسرے 2 شاگرد عبداللہ ابن مبارک اور محمد ابن عمر 2 سلاموں کو پیش کرتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ پیش کرتے ہیں۔ اور یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ محمد ابن عمر اور عبداللہ ابن مبارک یہ زیادہ مضبوط اور حافظے والے اور قوت والے راوی ہیں محمد ابن دراوردی کے مقابلے میں، تو زیادہ ثقہ لوگوں کی بات سنی جاتی ہے۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو اسماعیل ابن محمد ہے جو مصعب ابن ثابت کے استاد ہیں، اسماعیل ابن محمد، ان کے ایک اور شاگرد عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ۔ تو اسماعیل ابن محمد کے شاگرد عبداللہ ابن جعفر جب اپنے استاد اسماعیل ابن محمد سے نقل کرتے ہیں، اور وہ عامر ابن سعد سے اور وہ سعد ابن ابی وقاص سے، تو وہاں بھی 2 سلاموں کا ذکر ہے، جیسے 1548 نمبر حدیث میں یہ بات آپ کل پڑھ چکے۔ اور پھر اضافی بات وقد فقہو سے چل رہی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک مصعب ابن سعد کے شاگرد، محمد ابن عمر مصعب ابن سعد کے شاگرد، وہ 2 سلام پیش کرتے ہیں، اور مصعب ابن ثابت کے ایک معاصر اسماعیل ابن محمد کے شاگرد وہ نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن جعفر ان کا نام ہے، وہ نقل کرتے ہیں تو 2 سلاموں کا ذکر کرتے ہیں۔
اور بہت سارے دیگر صحابہ کرام نے بھی 2 سلاموں میں اس کی موافقت کی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کل پڑھ چکے تھے کہ انہوں نے نماز سے فارغ ہوتے وقت 2 سلام پھیرے ہیں، 2 طرف سلام پھیرا ہے انہوں نے، یمیناً و شمالاً، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے بعد پھر عبداللہ ابن مسعود کی روایتیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کئی اسانید کے ساتھ ہے۔ ان اسانید کو ہم پڑھ رہے تھے کل، تقریباً 8 سندیں ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلی حدیث 1551 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يبدو بياض خده السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر یہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت 1552 بھی ہے، عن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ پھر 1553 میں بھی یہی عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ پھر 1554 والی روایت بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے، عن عبداللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ پھر 1555 والی روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے، اور اس میں اضافہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہم دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرا کرتے تھے، اور الفاظ یہ ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر 1556 نمبر روایت، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر و عمر مثلہ، ابو بکر اور عمر سے اور حضور علیہ السلام سے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ہی کی روایت ہے، عن عبداللہ قال صلی امیر بمکہ، امیر نے مکہ مکرمہ میں نماز پڑھائی، امیر مکہ جس کو ہم گورنر کہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے نماز پڑھائی امیر مکہ نے، فسلم عن یمینہ وعن شمالہ، فقال عبداللہ من این علقہ، علقہ اس کو انہوں نے کہاں سے حاصل کیا؟ حکم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ حکم جو راوی ہے کہ پھر حضرت نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، حضور علیہ السلام بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت 1560 بھی ہے، آگے 1560 59 بھی گزر گئی، 60 وہ بھی فذکر باسنادہ مثلہ۔ یہ 8 اسانید آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کی سن لی۔ آگے 1561 نمبر جو روایت ہے ہمارے سامنے، یہ حضرت عمار بن یاسر کی ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، سن لیجئے 1561۔ ابھی قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن وعلي بن عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن صلة بن زفرة عن عمار رضی اللہ عنہ عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم فی صلاته عن یمینہ وعن شمالہ، نبی علیہ السلام اپنی نماز میں دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کی روایت مکمل ہو گئی، آگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سماعت فرمائے، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ 1562 وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا رضی اللہ عنہ عنہم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يكبر كلما خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن شماله، یہ لفظ دے کہ يسلم عن يمينه وعن شماله، اور الفاظ کیا تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 1563 والی روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کی ہے۔ وہی قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا حیوة بن شریح قال حدثنا بقیة عن الزبیدی عن الزہری عن سالم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم فی الصلاة تسلیمتین عن یمینہ وعن شمالہ، دائیں اور بائیں۔ اب 1564 نمبر روایت، یہ حضرت جابر بن سمورہ کی ہے۔
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ. ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا مسعر قال وحدثنا ابو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا بأيدينا. ہم جب نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم اپنے ہاتھوں سے سلام کا اشارہ کرتے تھے اور الفاظ یہ کہتے السلام علیکم السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام یسلمون بأیدیہم، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اپنے ہاتھوں سے سلام کا اشارہ کرتے ہیں. کانا اذناب خیل شمس، گویا کہ وہ دم ہے، دم خیل گھوڑوں کے، شمسن بے قرار، بے قرار گھوڑے اپنے دم دائیں بائیں ہلاتے ہیں. یہ کیا دموں کی طرح، گھوڑوں کے دموں کی طرح تم اس طرح کرتے ہو. شمس شموس کی جمع ہے اور شموس کہا جاتا ہے بے قرار مضطرب بد کا ہوا گھوڑا. اما یکفی احدکم اذا جلس فی الصلاة ان یضع یدہ علی فخذہ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا جب نماز میں بیٹھو کہ اپنا ہاتھ اپنی ران پہ رکھے، انگلی سے اشارہ کرے اور السلام علیکم السلام علیکم کہے، ہاتھ نہ ہلائے. اور السلام علیکم 2 دفعہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ سلام 2 دفعہ پڑھنا ہے، دائیں بھی اور بائیں. اگلی روایت آپ دیکھ رہے ہیں 1566، حضرت براء ابن عازب کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی قال حدثنا علی بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو ابراہیم الترجمانی قال حدثنا خدیج ابن معاویہ عن ابي اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يسلم في الصلاة تسلیمتین، 2 سلام. 1567 بھی براء ابن عازب کی روایت رضی اللہ عنہ. ابھی قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا مسدد وابو الربيع قال حدثنا عبد الله بن داود عن حديث عن الشعبي عن البراء رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثله. 1568 نمبر روایت جو ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی. حضرت وائل ابن حجر کی روایت کی سند سن لیجیے. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت حجرا ابا عنبس يحدث عن وائل بن حجر رضي الله عنه انه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وائل بن حجر نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی. فسلم عن يمينه وعن شماله، آپ نے دائیں طرف اور بائیں طرف سلام کہا. حضرت وائل ابن حجر کی روایت کی دوسری سند بھی موجود ہے. 1570 روایت بھی حضرت وائل ابن حجر ہی کی ہے. وہ بھی قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي البختري قال سمعت عبد الرحمن يحدث عن وائل بن حجر عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مثله. 1571 نمبر روایت وہ حضرت عدی ابن عمیرہ الحضرمی کی ہے. عدی ابن عمیرہ الحضرمی رضی اللہ عنہ. ابھی قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل حدثني ابو خريز ان قيس بن ابي حازم حدثه ان عدي بن عميرة الحضرمية حدثه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم في الصلاة اقبل بوجهه عن يمينه حتى يرى بياض خده، اپنا چہرہ انور متوجہ فرما دیتے، موڑ دیتے تھے دائیں جانب، یہاں تک کہ چہرے انور کی اور رخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی. ثم يسلم عن يساره ويقبل بوجهه حتى يرى بياض خده الايسر، بائیں جانب کے رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی. اس کے بعد جو روایت آ رہی ہے، صحابی ہے ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ، ان کی روایت کی سند 1572 نمبر روایت. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عياش الرقام قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا قرة قال حدثنا بدير عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال قال ابو مالك الاشعري رضي الله عنه عن قومه الا اصلي بكم، میں تمہیں نہ پڑھاؤں صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فذكر الصلاة وسلم عن يمينه وعن شماله، دائیں بائیں سلام پھیرا. ثم قال هكذا كانت صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی جو روایت ہے وہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی ہے، صحابی رسول طلق بن علی رضی اللہ عنہ، ان کی روایت کی سماعت فرما دیجئے.
وبه 1573 میں ہے. وبه قال حدثنا ابو امیہ قال حدثنا علی بن المدینی قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عودة بن قيس بن طلق عن أبيه عن جده طلق بن علي رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم رأينا بياض خده الأيمن وبياض خده الأيسر. جب آپ سلام پھیرتے تھے تو ہم آپ کا چہرے انور یعنی رخسار مبارک کی سفیدی، دائیں رخسار کی سفیدی بھی دیکھتے تھے، بائیں رخسار کی سفیدی بھی دیکھتے تھے. تو دو سلام ثابت ہو گئے. اس کے بعد وہی جو روایت ہے حضرت اوس بن اوس صحابی رسول رضی اللہ عنہ، ان کی روایت، سند اس کی 1574 نمبر. وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا قيس بن الربيع عن عمير بن عبد الله عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن اوس بن اوس او اوس بن ابي اوس رضی اللہ عنہ قال حکمت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شہر، میں آدھا مہینہ حضور کے پاس مقیم رہا. فرأيته يصلي ويسلم عن يمينه وعن شماله، دائیں بائیں سلام پھیرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جو صحابی ہے ابو ریمہ رضی اللہ عنہ، تو وبه قال حدثنا 1575 نمبر روایت، سند اس کی سن لیجیے. احمد بن عبد المؤمن الصوفی قال حدثنا اشعث بن شعبہ قال حدثنا المنهال بن خلیفہ عن الازرق بن قیس قال صلى بنا ابو ریمہ ثم حدثنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الصلاة عن يمینه وعن يساره، دائیں اور بائیں. اس کے بعد قال ابو جعفر سے یہ آپ نے 12 صحابہ کرام کی روایتیں سن لی. حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، پھر عمار ابن یاسر، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر ابن سمورہ، پھر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ، علی ابن عمیرہ، ابو مالک، طلق ابن علی، اوس ابن اوس، اور ابو ریمہ رضی اللہ عنہ. اب امام طحاوی رحمہ اللہ کا تبصرہ. قال ابو جعفر فلم نعلم شيئا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلام في الصلاة إلا وقد دخل فيما روينا في هذا الباب، فإنما يخالف ذلك من يخالف إلى حديث الدراوردي الذي قد بينا فساده في أول هذا الباب. امام طحاوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعداد سلام کے بارے میں حدیث شریف کی جتنی کتابیں، حدیث شریف میں حدیث کے ذخیرے میں جتنی حدیثیں ہیں وہ یہاں آپ کے سامنے ہیں. فلم نعلم شيئا صح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کوئی صحیح چیز نہیں جانتے حضور علیہ السلام سے سلام کے بارے میں نماز کے اندر، الا وقد دخل فيما روينا في هذا الباب، مگر وہ داخل ہے فيما روينا جو ہم روایت کر چکے اس باب میں، یعنی ہم نے تمام صحیح حدیثیں جمع کر. فإنما يخالف ذلك من يخالفه، ان حدیث کی مخالفت وہ شخص کرتا ہے جو مخالفت کر کے دراوردی کی حدیث کی طرف جاتا ہے، اور دراوردی کی حدیث کا فساد ہم شروع میں بیان کر چکے، کمزوری وضاحت واضح کر چکے ہیں. تو ان صحیح حدیث کو چھوڑ کر ایک دراوردی کی روایت کو اختیار کرنے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا. وہ حدیث ضعیف ہے، اس کی کمزوری، اس کا فساد آپ کے سامنے آ چکا ہے. وقد احتج قوم فی ذلک ایضا بما حدثنا، یہ ایک سوال ہے، اعتراض. سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے اور اس میں رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے ایک سلام پھیرنا ثابت ہے، ایک سلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. وقد احتج قوم فی ذلک ایضا، اس چیز میں ایک قوم نے استدلال کیا ہے بما، اس روایت سے، حدثنا ابن ابی داود واحمد بن عبد الله بن عبد الرحیم البرقی قال حدثنا عمرو بن ابی سلمہ، عمر ابن ابی سلمہ سے روایت ہے، اور یہ نام آپ نے پیش نظر رکھنا ہے، آگے اسی پر تبصرہ ہوگا. قال حدثنا زہیر بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، حضور علیہ السلام ایک سلام کہتے. یہ حدیث مرفوع ہے، حضور علیہ السلام کا حوالہ بیچ میں شامل ہے. اس کا جواب یہ ہے اس سوال کا
اور اس اعتراض کا کہ دراصل یہ حدیث دوسرے حضرات نے جو نقل کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے۔ عمر ابن ابی سلمہ اس کو موقوف نقل کرتے، مرفوع نقل کرتے ہیں۔ نقل کرنے والے عمر ابن ابی سلمہ جو ہے اس کو مرفوع بناتے ہیں۔ قیل لهم هذا حدیث اصل موقوف علی عائشہ هكذا رواه الحفاظ وزہیر بن محمد۔ اب اس میں ایک شخصیت ہے زہیر ابن محمد، عمر ابن ابی سلمہ کے استاد، دیکھ رہے ہیں آپ، زہیر ابن محمد، 172 صفحے کی آخری سطر، وہ قابل اعتماد راوی ہے۔ لیکن فإن روایت عمر ابن ابی سلمہ عنہ، عمر ابن ابی سلمہ نے جو ان سے روایت کی زہیر ابن محمد سے، وہ بہت زیادہ کمزور ہے، فضعف جدا۔ اور یہ بات کس نے کہی ہے کہ بہت کمزور روایت ہے؟ قال هكذا قال يحيى بن معين فيما حكى لي عنه، فيما حكي لي یا فيما حكى لي عنه غير واحد من اصحابنا، حكى لي ٹھیک ہے، یحییٰ بن معین نے بیان کیا، جو مجھے بیان کیا ہے یحییٰ بن معین کے حوالے سے بہت سارے حضرات نے ہمارے بزرگوں میں سے، ان میں علی ابن عبد الرحمن بن المغیرہ بھی ہے، اور وہ فرماتے تھے کہ یحییٰ بن معین نے فرمایا تھا، یحییٰ بن معین نے، کہ ان فیہا تخلیطا کثیرا، کہ یہ جو روایت زہیر ابن محمد کی نقل کرنے والا عمر ابن ابی سلمہ ہے، اس میں بہت زیادہ خلط ملط سے کام لیا انہوں نے، خلط ملط سے ایک کمزور ترین روایت بن گئی ہے جو مرفوع کی شکل میں ہے۔ فإن قال قائل، ایک نیا سوال، اس حوالے سے نیا اشکال یہ ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو تسلیم کر لیا جائے تو کس کی روایت اس کے مخالفت میں آتی ہے؟ کسی کی روایت اس کے مخالف تو نہیں نظر آ رہی، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ فإذا ثبت عن عائشة فيما ذکرت، اگر عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت ثابت ہو جائے جو وہ ذکر کر چکی، فبمن تعارضها، تو یہ کس روایت کے ساتھ معارض بنتی ہے؟ فی ذلک، اس معاملے میں، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیل له بابی بکر، حضرت ابو بکر کے ساتھ، وعمر، اور حضرت عمر کے ساتھ مخالفت بنتی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں پیچھے گزر گئی ہے اس باب کے اندر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیچھے ہم نے بیان کر لیا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ دو سلام پھیرتے تھے۔ اس کے بعد وقد حدثنا حسین بن نصر، یہ ایک نئی دلیل پیش کرتے ہیں کہ سلام دو ہیں۔ حسین بن نصر قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عاصم عن ابی رزین قال كان علی یسلم عن یمینہ وعن شمالہ، قیل لسفیان علی قال نعم، سفیان سے سوال ہوا کہ علی، انہوں نے کہا جی بالکل، علی رضی اللہ عنہ دو سلام کہتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا، جس کے بعد 1582 نمبر روایت ہوئی، قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبۃ عن عاصم عن ابی رزین قال صلیت خلف علی وعبد اللہ فسلما تسلیمتین، میں نے حضرت علی کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے اور عبداللہ بن مسعود کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور وہ دو سلام پھیرا کرتے تھے۔ تو یہ پیچھے نماز پڑھی ہے تو امام کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، یہ تو امام نے دو سلام پھیرے۔ اور یہ قال حدثنا سن ابی داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق عن شقیق بن سلمۃ عن علی رضی اللہ عنہ انه كان يسلم في الصلاة عن يمینه وعن شماله، سلام دو تھے۔ ابھی قال حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا الخصیب قال حدثنا حمام عن عطاء بن السائب عن ابی عبد الرحمن السلمی انه صلى خلف علی وابن مسعود رضی اللہ عنہما وعنہم فکلاہما یسلم عن یمینہ وعن یسارہ، دونوں سلام پھیرتے تھے دائیں اور بائیں، اور الفاظ یہ تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد پھر روایت پیش کرتے ہیں، اب یہ قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زہیر بن معاویہ عن ابی اسحاق عن شقیق بن علی انه كان يسلم في الصلاة عن يمینه وعن شماله، یہ بھی دو سلام سامنے آ گئے حضرت علی کے حوالے سے۔
1586 نمبر روایت بھی قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ امیر مکہ صلی بمکہ تھا، مکہ میں امیر صاحب نے نماز پڑھائی، فسلم تسلیمتین فقال ابن مسعود اترى من اين علقها، آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے اس کو کہاں سے لیا ہوگا؟ وسمعت ابن ابي داود يقول قال يحيى بن معين هذا من اصح ما روي في هذا الباب، یہ صحیح ترین چیزیں ہیں جو مروی ہیں اس باب میں، کہ سلام دو ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمار کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 1587 نمبر روایت ہوئی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن حارثة بن مزرب قال كان عمار اميرا علينا سنة، پورا سال ہمارے امیر رہے، لا يصلي صلاة الا سلم عن يمينه وعن شماله، کوئی نماز نہیں پڑھاتے تھے مگر دائیں بائیں سلام پھیرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه انه راى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه اذا انصرف من الصلاه، جب نماز سے پھرتے تھے، سلم عن يمينه وعن شماله، دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تھے۔ کئی حضرات سے یہ بات سامنے آ گئی۔ اس کے بعد قال ابو جعفر فهؤلاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، علی ہیں۔ اور اس میں ہم نے شروع میں دو روایتیں ہم سے لے لی، دوبارہ دیکھ لیں کہ اول هذا الباب، اور یہ 1577 نمبر روایت جو ہے نا یہ دیکھ لیں۔ حسین بن نصر کی وجہ سے غلط فہمی ہوگی۔ حسین بن نصر وعلی بن شیبہ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن حماد عن ابي الزحى عن مسروق قال كان ابو بکر يسلم عن يمينه وعن شماله، ابو بکر صدیق دائیں بائیں سلام پھیرتے تھے، ثم ينفتل ساعة اذن، اسی وقت مڑ جاتے تھے، اور اس طرح مڑتے تھے جیسا کہ علی الرصف، وہ گرم پتھر پر ہوں، گرم پتھر رضف کہا جاتا ہے، رضف گرم پتھر۔ تو سلام پھیرتے ہی بڑی تیزی کے ساتھ ہماری طرف رخ پھیر لیتے تھے۔ 1578 نمبر روایت قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود ووهب قال حدثنا شعبة وهشام قال وحدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا هشام عن حماد فذكر باسناد مثله۔ اور 1580 نمبر روایت یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کے حوالے سے پہلی حدیث ہے۔ وہی قال حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي رزين قال صليت خلف علي بن ابي طالب رضی اللہ عنہ وسلم عن يمينه وعن يساره۔ اور اس کے بعد پھر حضرت علی کی روایتیں کئی سن لی آپ نے۔ تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کی روایت، اس کی 2 سندیں تھی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت 5 سندیں تھی، پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت 1 سند کے ساتھ، اور اس میں جو سوال اٹھا تھا عمار بن یاسر کی روایت بھی سنی 1 سند کے ساتھ، سہل بن سعد الساعدی کی روایت 1 سند کے ساتھ سن لی۔ تو قال ابو جعفر سے اب آگے تبصرہ سن۔ فهؤلاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ، سب سے پہلے ابو بکر، پھر پیچھے حضرت عمر کا تذکرہ بھی گزرا تھا، پھر علی، اور پھر ابن مسعود اور عمار، ومن ذکرنا معهم، اور جن کو ہم نے ان کے ساتھ ذکر کیا۔ ان حضرات میں یسلمون عن ایمانہم وعن شمائلہم، اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہیں، لا ينکر ذلك علیہم غیرہم، اس چیز پر ان کے اوپر اس چیز کے حوالے سے کوئی نکیر نہیں کر رہا کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص بھی، اور ہے بھی علی قرب عہدہم برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم برؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا زمانہ حضور علیہ السلام کے دیکھنے کے قریب کا زمانہ ہے، رؤیت قرب عہدہم، ان کا زمانہ قریب ہے، برؤیت رسول اللہ، حضور علیہ السلام کے دیکھنے کے قریب قریب میں انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ وحفظہم لافعالہ، وحفظہم لافعالہ، اور حضور کے افعال کو یاد کرنے میں بھی ان کا زمانہ قریب قریب ہے، تازہ تازہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے افعال یاد کیے۔ اور فما ينبغي لأحد، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، خلاف ان کی مخالفت کرنا۔ اگر یہ حضرات بھی صرف اس طرح کرتے اور حضور علیہ السلام کے حوالے سے کوئی منقول بھی نہ ہوتا، حضور علیہ السلام کو کوئی ارشاد بھی
اس بارے میں منقول نہ ہوتا تب بھی ان حضرات کی مخالفت درست نہ تھی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے حضور کے افعال کو یاد کیا ہے اور قریب قریب کا زمانہ گزرا ہے، لہٰذا ان کے یہ افعال ان حضرات کے وہ خود دلالت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام ہی سے لیا ہوگا۔ لیکن جب ہم نے خود حضور علیہ السلام کا فعل بھی دیکھا اور وہ بھی منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے 2 سلام پھیرے ہیں، پھر کس طرح مخالفت کی جا سکتی ہے؟ ہما ینبغی، بس مناسب نہیں رہا احد کسی کو خلاف ان کی مخالفت کرنا، لو لم یکن روی فی ذالک، اگر مروی نہ بھی ہوتا حضور اس چیز میں رسول اللہ علیہ السلام سے کچھ شیء مانا کچھ، فکیفا پھر کیسے مخالفت درست ہو سکتی ہے؟ وقد روی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضور علیہ السلام سے بھی روایت موجود ہے، ما یوافق فعلہم، جو ان صحابہ اکرام کے فعل کے بالکل موافق ہے رضی اللہ عنہم۔ فإن انکر منکر، یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ حضرت ابو وائل کا نام ہے شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ، انہوں نے حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا عمل نقل کیا ہے کہ وہ 2 سلام پھیرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو وائل ہی نے ان دونوں حضرات کا عمل 1 سلام والا بھی نقل کیا ہے۔ پیچھے تو گزرا نا کہ ابو وائل فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ 2 سلام پھیرتے تھے، لیکن ہم آپ کو ایسی روایت دکھاتے ہیں جو حضرت ابو وائل ہی نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علی اور عبداللہ نے 1 سلام پھیرا ہے۔ ان دونوں روایتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ دونوں روایتوں میں تعارض ہے، لہذا چھوڑ دیں، دونوں سے متعارض روایت سے کیسے استدلال آپ کر سکتے ہیں؟ یہ اعتراض ہے۔ اعتراض کی عبارت دیکھ لیں تو اسلام اس کا جواب آئے گا۔ فینان کا رمون کرون، اگر کوئی انکار کرنے والا انکار کرے، ما روینا عن ابی وائل مشیر کا، جس کو ہم نے ابو وائل سے نقل کیا ہے، اور وہ حضرت علی کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ انہو کان یسلم فی الصلاۃ تسلیمتین، کہ نبی علیہ حضرت علی نماز میں 2 سلام پھیرتے تھے۔ وما روینا عنہ، اور جو ہم نے روایت کی ابو وائل ہی سے، عنہ ہا ضمیر ابو وائل کی طرف لوٹتی ہے، فی ذالک اس بارے میں، عن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ تو اب سلام کے متعلق حضرت ابو وائل کی روایت حضرت علی والی، حضرت عبداللہ ابن مسعود والی، 2 سلاموں والی، کہتے ہیں کہ اس کا اگر کوئی انکار کرے اور انکار کرتے ہوئے واحتج لما انکر من ذلک، اور استدلال کرے، لما انکر بھی کہہ سکتے ہیں، لما انکر بوجہ اس کے کہ جو اس نے انکار کیا ہے، بوجہ انکار کے، بما حدثنا استدلال کرے، بما حدثنا سے آگے جو آ رہی ہے، انکار کی وجہ سے اس سے استدلال کرے، اور وہ کس سے استدلال کرے؟ ابن مرزوق قال حدثنا سعید بن عامر قال حدثنا شعبة قال وبما قال حدثنا وبما قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال قلت لأبي وائل، عمرو بن مرة فرماتے ہیں میں نے ابو وائل سے پوچھا، اتحفظ التکبیر، آپ کو تکبیر یاد ہے؟ قال نعم، قال قلت فالتسلیم، سلام بھی یاد ہے؟ ہاں جی، قال واحدہ، 1 سلام، قال فكيف يجوز ان يحفظ هو التسلیم واحدہ، تو اس سے یہ بات نظر آئی، سوال یہ ہے اصل میں، یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابو وائل 1 سلام کو یاد کرتے ہوں، حالانکہ انہوں نے حضرت علی کو بھی دیکھا اور حضرت عبداللہ کو بھی دیکھا جو 2 سلام پھرتے تھے۔ افترا، کیا پس تو دیکھتا ہے، امن حفظ الواحدہ تھا، اس کو کہ وہ جس سے یاد کر رہا ہو 1 سلام کو، ابو وائل حفظہ یاد کر رہے ہیں، والواحدہ تھا 1 سلام، اور پھر غیرہما وعنہما کان یتحفظ، 1 سلام کسی اور سے یاد کرے، یحفظ حفظ الواحدہ تھا 1 سلام یاد کرے، غیرہما ان دونوں کے علاوہ اوروں سے، وعنہما کان یتحفظ حالانکہ ان دونوں ہی سے وہ یاد فرما رہے تھے، ان کا عمل، وبہما کان یقتدی اور ان دونوں ہی کے وہ مقتدی تھے، انہی کی پیروی کر رہے تھے، حضرت ابو وائل۔ تو اب پتہ چلا ففی ثبوت ھذا عنہ، جب حضرت ابو وائل سے 1 سلام ثابت ہو گیا کہ ان کو 1 سلام یاد ہے، اور ان کے مقتدا حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما ہے،
تو پھر پتہ چل گیا کہ روایتوں میں تعارض ہے، اور ایسا تعارض ہے ما یجب بھی فساد ما روایتم عنہ فی التسلیمتین، جس سے دو سلاموں کے بارے میں تمہاری روایت کردہ حدیث اس کا فساد ظاہر ہو رہا ہے اور فساد لازم ہو رہا ہے۔ فی ثبوت ہذا، جب یہ چیز ثابت ہو گئی عنہ ابو وائل سے، تو ما یجب یہ ایسی چیز ہے جو جس کی وجہ سے لازم ہے ما یجب بھی فساد ہو، کیا لازم ہے؟ فساد ما اس کا روایتم جو تم روایت کر چکے ہو عنہ ابو وائل سے فی التسلیمتین دو سلاموں کے بارے میں، ابو وائل سے دو سلاموں کی روایت بھی ہے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور انہی سے ایک سلام کا ذکر بھی ہے اور وہ انہی دونوں کے شاگرد، تو اس کا کیا کریں گے؟ بظاہر تو تعارض آیا، اور تعارض سے روایت بھی فاسد ہو جاتی ہے، تو قیل لہو سے جواب دیتے ہیں کہ دونوں روایتیں صحیح ہے، ایک سلام والی بھی صحیح ہے، دو سلام والی روایت بھی صحیح ہے، ایک سلام والی روایت بھی درست، دو سلاموں والی روایت بھی درست، لیکن نماز کا فرق ہے، دو سلام وہ سجدے اور رکوع والی نماز ہے، اس میں دو سلام، اور ایک سلام جنازے کی نماز میں ہے، اور بہت سارے حضرات جنازے میں ایک سلام کے قائل ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، ایک سلام کا ذکر بھی ہے اور دو سلاموں کا ذکر بھی ہے، ایک سلام کو ہم جوڑیں گے جنازے کی نماز کے ساتھ، دو سلاموں کو جوڑیں گے سجدے اور رکوع والی نماز کے ساتھ۔ قیل لہو، کہا جائے گا ان سے، معترض سے اور منکر سے، ان الذی روینا عنہ فی التسلیمتین صحیح، وہ چیز جس کو ہم نے روایت کی ابو وائل سے دو سلاموں کے بارے میں صحیح ہے، لم يدخل شیء فی اسنادہ، کوئی چیز اس کی سند میں بھی داخل نہیں ہوئی جو قابل اعتراض ہو، ولا فی متنہ، نہ کوئی متن میں کوئی چیز ایسی داخل ہوئی جو قابل اعتراض ہو، لیکن وذلک علی السلام من الصلوات ذوات الرکوع والسجود، لیکن اس کو محمول کریں گے اس سلام پر جو ان نمازوں میں سے ہے جو رکوع اور سجود والی نماز ہے۔ والذی ارادہ ابو وائل فی حدیث عمرو بن مرہ، یہ عمرو بن مرہ نے جو سوال کیا تھا اوپر ابو وائل سے، وہ ہے السلام مرتن، ایک سلام، واحدتن مرتن واحدہ، ایک دفعہ، وفی الصلاۃ ذات التکبیر، جو تکبیر والی نماز ہے، اور فإنه قد كان جماعۃ من الکوفیین، تکبیر والی نماز جو صرف تکبیر ہو، اس میں رکوع سجدہ نہ ہو، جس کو صلاۃ جنازہ کہتے ہیں، فإنه قد كان جماعة من الكوفيين منهم إبراهيم يسلمون في صلاتهم على جنائزهم تسلیمة خفیہ، کہتے ہیں کہ اپنے سلام ایک سلام اور وہ بھی خفی سلام ہوتا تھا ان کا، پوشیدہ سلام، ويسلمون في سائر صلواتهم تسلیمتین، هكذا، اور باقی نمازوں میں دو سلام ہوتے تھے، هكذا معنی حدیث ابی وائل عندنا فی ذلک، اس بارے میں ابو وائل کی حدیث کا یہ مطلب بنے گا ہمارے ہاں، ولہذا اولا ان يحمل علیہ ما روی عنہ فی ذلک، اور اسی وجہ سے اولا یہ ہے کہ محمول کیا جائے اسی پر ما روی عنہ جو ان سے مروی ہے فی ذلک اس بارے میں، حتی لا یضاد بعضہ بعضا، تاکہ ان کی بعض روایتیں دوسری بات سے نہ ٹکرائیں، ان کی بعض روایتیں بات سے نہ ٹکرائیں۔ ایک 2 منٹ کا وقفہ چاہتا ہوں، ریکارڈ رو۔ حاصل نیا اشکال اس کا حاصل یہ ہے کہ بہت سارے تابعین اور محترم تابعین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ جیسے لوگ، وہ اپنی نمازوں میں ایک سلام پھیرتے تھے، تو اتنے بڑے بڑے تابعین کیسے غلط راستے پہ جا سکتے ہیں؟ یہ پیش کیے انہوں نے، اور تینوں سے باقاعدہ ثبوت پیش کیے، تینوں کے حوالے سے۔ فإن قال قائل، اگر کسی کہنے والے نے یوں کہا، فقد كان عمر بن عبدالعزیز، کہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، والحسن، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وابن سیرین، اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ، یسلمون فی صلاتهم تسلیمة واحدہ، وہ اپنی نماز میں ایک سلام کہتے، وذکر فی ذلک ما قد حدثنا، ایک سلام ان کا ہوتا تھا، ان کا سلام ایک تھا، تو
اس پر فرماتے ہیں کہ حدیث پھر انہوں نے سند معترض نے سند پیش کی وذکر فی ذلک ما قد حدثنا معترض نے اعتراض کیا اور پھر اس نے ذکر کیا فی ذلک اس بارے میں ما قد حدثنا ابو بشر الرزقی قال حدثنا معاذ عن ابن عون عن محمد وعن اشعث عن الحسن انہما کانا یسلمان کہ ابن عون محمد سے نقل کرتے ہیں محمد بن سیرین اور اشعث نقل کرتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دونوں حضرات یسلمان فی الصلاۃ تسلیمۃ واحدہ حیال وجوہہما سامنے کی طرف چہرے کے رخ پہ جس طرف چہرہ ہے. پھر اگلی روایت وبی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعید بن عامر عن ابن عون عن الحسن ومحمد تسلیمۃ واحدہ حسن بصری اور محمد بن سیرین سے ایک سلام. اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وبی قال حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا سعید عن سعید عن عمر بن عبدالعزیز مثلہ قیل له. یہ معترض کا اعتراض مکمل ہوا اور تینوں حضرات کے عمل کو سند سے ثابت کیا انہوں نے. یہ تین تابعین ہیں جلیل القدر تابعین ہیں اور وہ ایک ایک سلام کے ساتھ نماز کو مکمل کرتے ہیں. تو جواب دینے والے نے فرمایا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے ہماری طرف سے کہ وہ ایک ہی سلام کے ساتھ نماز مکمل کرتے تھے لیکن ہم آپ سے عرض یہ کرتے ہیں کہ ان سے پہلے صحابہ کرام کو دیکھیں بڑی تعداد ہم نے پیش کی. دوسری بات ہم نے دو بڑے تابعین پیش کیے جو ان دونوں سے یقیناً بڑے ان کا عمل ان تینوں بزرگوں کے خلاف ہے. دو بڑے حضرات ان سے جو بڑے درجے کے ہیں سعید بن مسیب اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ یہ بڑے درجے کے تابعین ہیں اور ان حضرات کی جو ترتیب رہی ہے نماز کے مکمل کرنے کی وہ دو سلاموں کے ساتھ رہی ہے ایک سلام کے ساتھ نہیں رہی. ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو ان دونوں میں تقابل کا معاملہ بھی ہے. یہ دو حضرات صحابہ کرام کے پاس زیادہ رہے بڑی تعداد صحابہ کرام کی ان کو ملی تو ان تین بزرگوں کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور اسی طرح محمد بن سیرین رحمہ اللہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کو اتنی تعداد صحابہ کرام کی نہیں مل سکی جن سے یہ ملاقات کر سکتے بنسبت سعید بن مسیب اور ابن ابی لیلہ کے. تو اس لیے ان کی روایتوں کو بہرحال ترجیح ہوگی اور ان کی بات کو اقتداء کے لیے اپنایا جائے گا. قیل له اس معترض سے کہا جائے گا صدقت درست کہا تو نے قد روی هذا عن هؤلاء یہ چیز ان بزرگوں سے مروی ہے. هؤلاء سے مراد یہ جو تین حضرات عمر بن عبدالعزیز حسن اور ابن سیرین رحمہم اللہ لیکن وقد روی حالانکہ مروی ہے عمن قبلہم ان لوگوں سے جو ان سے پہلے گزرے ہیں تو پہلے ان سے گزرے ہیں ممن ذکرنا یہ من بیان کا ہے ممن ان لوگوں وہ لوگ جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں ما یخالف ذالک جو اس چیز کے مخالف ہے اس چیز کے مخالف یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز حسن بصری اور ابن سیرین کے عمل کے مخالف ہے ایک سلام کے مخالف. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ما قد تواتر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام سے بھی ایک چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہے مما قدمت ذکرہ جس کا ذکر پہلے میں کر چکا ہوں اس باب کے اندر. وقد روی عن سعید بن المسیب یہ تو صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کی تائید پیش کی جواب میں. اب تابعین کو بھی جواب میں پیش کرتے ہیں. وقد روی عن سعید بن المسیب وابن ابی لیلہ سعید بن مسیب اور ابن ابی لیلہ رحمہم اللہ سے منقول ہے وہما من التابعین اور اکبر من اولئک وہ بھی تابعین میں سے ہیں اور ان بزرگوں سے بڑے ہیں. اور مروی کیا ہے رویہ رویہ کا نائب فاعل خلاف ما روی عنہم ان سے جو مروی ہے وہ خلاف ہے اس روایت کے جو مروی ہے ان تین بزرگوں سے. ان تین بزرگوں سے جو مروی ہے ایک سلام ان سے جو مروی ہے وہ دو سلام ہے. اب اس کی دلیل اور اس کی سند بیان کرتے ہیں. 1593 نمبر حدیث وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب عن زهرة ابن معبد قال كان سعيد بن المسيب يسلم عن يمينه وعن يساره. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا عمل تھا دائیں بائیں سلام کہتے تھے. 1594 نمبر روایت ابھی قال حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبة عن الحكم قال كنت اصلي مع ابن ابي ليلى میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا. حکم فرماتے
ويسلم عن يمينه وعن شماله دائیں بائیں سلام کہتے ہیں اور الفاظ یہ ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فہذان تابعیان، یہ دونوں حضرات تابعی ہیں. معہما من القدم، ان کے پاس تقدم بھی ہے. ومن الصحبت بجماعت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ صحبت بھی ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ، بھرپور جماعت کے ساتھ ان کا قیام رہا. ما لیس للذی یخالفہما، جو تقدم اور جو صحبت صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ حاصل نہیں ہے، لیس للذی، اس آدمی کو، یخالفہما جو ان دونوں کے مخالف ہیں، یہ تین حضرات. یخالفہما الذی یخالفہما، یہ کون ہے؟ من، اس کا بیان ہے، وہ جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں اس باب میں، یعنی عمر بن عبدالعزیز، حسن بصری، ابن سیرین رحمہ اللہ. فالذی روینا عنہما فی من ذلک اولا، اب پس وہ چیز حاصل نکلتا ہے آخر میں، فالذی روینا، پس وہ چیز جس کو ہم نے روایت کیا، عنہما، ان دونوں بزرگوں سے. کون سے دو بزرگ؟ عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور حضرت سعید بن مسیب، ان سے جو نقل کر چکے ہیں من ذالک، اس بارے میں، اولا لاقتدائہما، یہ زیادہ لائق ہے کہ ان کی اقتداء کی جائے. کیوں اولا زیادہ لائق ہے؟ لاقتدائہما دلیل ہے، یہ زیادہ لائق ہے. فالذی روینا عنہما من ذالک اولا، زیادہ اولا ہے. کیوں؟ لاقتدائہما بمن قبلہما، ایک دلیل، ولموافقتہما لما قد ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک، یہ دوسری دلیل ہے. پہلی دلیل کا مطلب یہ ہے جو کچھ ہم نے سعید بن مسیب سے نقل کیا ہے اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، ان کو لینا اولا ہے. کیوں؟ لاقتدائہما، کہ ان دونوں نے اقتداء کی ہے، بمن قبلہما، اپنے سے پہلے بزرگوں کی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے بزرگوں کے نام ابھی پڑھے ہیں آپ نے. دوسری وجہ، ولموافقتہما، یہ دو بزرگ موافقت کر رہے ہیں، لما، اس حدیث کی، قد ثبت، جو ثابت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، فی ذالک، اس بارے میں، یعنی سلام کے متعلق. تو لہٰذا ان دونوں بزرگوں کی اگر تابعین میں سے پیروی کرنی ہے تو یہ دو بزرگ زیادہ اولا ہے اور زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ ان کی پیروی کی جائے. وهذا ايضا قول ابی حنیفہ وابی یوسف ومحمد رحمہم اللہ، اور یہی نظریہ جو ہم نے پیش کیا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کا قول بھی یہی ہے، اور حضرت امام ابو یوسف کا قول، اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے. اگلا جو باب شروع ہوتا ہے تو اس میں چونکہ نماز سے تو فارغ کر دیا آپ نے، آپ کو سب بزرگوں نے اور امام طحاوی نے خاص طور پر، جب آپ سلام پھیر چکے ہیں، اب یہ سمجھنا کہ یہ سلام کیا حیثیت رکھتا ہے، سلام فرض ہے، سنت ہے، کیا حیثیت ہے اس کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ سلام کا لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے یا یہ سنت ہے؟ اس سے متعلق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ظاہریین وہ فرماتے ہیں لفظ سلام، یعنی السلام علیکم کا لفظ بھی فرض ہے اور 2 دفعہ فرض ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے. امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نماز سے نکلنے کے لیے سلام کا لفظ فرض ہے، لیکن دونوں سلام فرض نہیں ہے، ایک فرض ہے، ایک دفعہ السلام علیکم کہنا فرض ہے. البتہ امام مالک رحمہ اللہ کا نظریہ یہاں یہ ہے کہ سلام کا لفظ تو فرض ہے لیکن قاعدہ اخیرہ ان کے ہاں فرض نہیں ہے. بہرحال امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ، ان کا نظریہ سلام کی فرضیت کا ہے. یہ تینوں حضرات اس پر متفق ہیں کہ سلام فرض ہے. جبکہ دوسری طرف کچھ حضرات ہیں جو ائمہ اربعہ کے علاوہ ہے، عطاء ابن ابی رباح ہیں، ابراہیم بن نخعی ہیں، سعید بن مسیب ہیں، امام قتادہ ہیں رحمہم اللہ. ان کی نظر میں سلام کا لفظ فرض نہیں ہے، قاعدہ اخیرہ بھی فرض نہیں ہے، سلام بھی فرض نہیں ہے. اور ایک مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور ان کے ساتھ دوسرے حضرات ہیں، ان کی نظر میں قاعدہ اخیرہ بھی فرض ہے لیکن سلام کا لفظ فرض نہیں ہے، سلام واجب ہے. سلام کا لفظ یہ واجب ہے، اور واجب کا معنی یہ ہوتا ہے نا جی کہ اگر اس کو کوئی چھوڑ دے تو نماز واجب الاعادہ رہے، لیکن نماز ہو جائے.
اگر کوئی شخص اس کے بعد نماز کو دوبارہ نہ پڑھے تو اس کو تارک صلاۃ نہیں کہا جائے گا، البتہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے نماز میں نقصان کیا ہے، لیکن وقت کے اندر اندر اس کے لیے نماز پڑھنی ضروری ہے دوبارہ۔ اور فرض یہ ہے کہ اس کے چھوڑنے سے نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، کہ اگر اس نے دوبارہ وہ نماز نہ پڑھی تو کہا جائے گا اس کی ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، جس نماز میں اس نے فرض کو چھوڑا ہے وہ نماز ہوئی نہیں ہے سرے۔ ہم کتاب کی طرف آتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کل کر لیتے ہیں، وقت کم ہے۔